في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند پڑھیں. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب، ہنوز نام ترا گفتم کمال بے ادبیز. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. میرا محبوب ہے آخر تو انجدہ با کمال ہے، میرا محبوب ہے آخر تو انجدہ با کمال ہوئے. مثال ہاں میں جویں اپنی ادی اپنی مثال ہوئے. مکمل کر لیا نقشہ جدو ماہار ازلی نے، سراپا سامنے رکھ سوچیا مختار ازلی نے. کہ کھڈونے بھی تا چاہیے نے، کہ سونے نو کھڈاون لئی، پھر ساری خلقت بنا چھوڑی محمد دے غلامن لئی. ہے بخرا شان محمد دا جدی خاطر کل کائنات بنی. ہے بخرا شان محمد دا جدی خاطر کل کائنات بنی. بڑے بحرو بر تے ارض و سما، چند تارے تے دن رات بنی. جد احد وچالے مین پیا تاں کرل حضور دی ذات بنی. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام بارگاہ رسالت نواب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت میرے استاذی المکرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف معینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام، حفاظ کرام اور نعت خوان نشیر لسان کا یہ حسین جگمگاتی کہکشاں، اور میرے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں عاشقوں، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان کہ آج ہم اس خوبصورت محفل میں آپ کی اس سرزمین پر اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. سب مل کر دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہماری یہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. صدہ مبارکباد کے مستحق برادر مکرم جناب حاجی حافظ محمد اکرام صاحب اور ان کے والد محترم اور ان کی پوری فیملی اور جو رفقائے کار جو ان کا ساتھ دیتے رہے اس محفل کو سجانے میں، اللہ رب العالمین سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے. یہ محفل منانا کسی عام بندے کا کام نہیں ہے. ہوندا ہے خوش بختاں تے احسان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا. حاجی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آج میرے آقا کا میلاد سجایا ہے.
استاذ المکرم نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا. میں ان کا شاگرد ہوں, حفظ میں نے ان کے پاس کیا ہے. بطور سبق ان کی موجودگی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا. دعا ہے میرا مولا میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. ان کی کرم نوازی پہ کہ یہاں جلوہ گر ہیں, اور میرے برادر مکرم میٹھا ٹھکانہ کی مایہ ناز شخصیت ملک محمد رمضان شاہی صاحب وہ بھی تشریف لائے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. رب ذوالجلال ان کو بھی دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. بلا تمہید چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. قرآن مجید کی دعائے مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی. اس میں رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا, وکتاب مبین اور ایک روشن کتاب آئی. حضور یہاں اسلوب بیان دیکھیے کہ رب ذوالجلال نے جب اپنے محبوب کو بھیجا اس کی آمد کے تو چرچے پہلے ہی دنیا میں تھے, لیکن قرآن کا اسلوب بیان دیکھیے, قرآن کے الفاظ دیکھیے. دنیا کے اندر کوئی ایسا شاعر اور ادیب آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی کے آنے کا ایسا تذکرہ کرے جیسا رب نے قرآن میں کیا ہے. الفاظ کا چناؤ دیکھیے, پہلے قد ہے, پھر جا کے اوپر مد ہے, پھر واو کے اوپر شد ہے. حاجی صاحب رب فرما رہا ہے کہ اے دنیا والو میرا محبوب ایسے نہیں آیا بڑی شد و مد کے ساتھ آیا ہے. میرا محبوب ایسے نہیں آیا بڑی شد و مد کے ساتھ آیا ہے, بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ آیا ہے, بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے. ارے دنیا والے آتے ہیں آمد کے بعد اپنا نام بناتے ہیں, بعد میں ذکر ہوتا ہے. یہ محبوب آیا بعد میں ہے, تذکرے پہلے جاری تھے. بابا جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری ہوتی ہے کہ یہ زبرہ, یہ زیرہ, یہ مدہ, یہ شدہ کس کی شان میں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تری وچ آئیاں, عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائی. جی فرمایا میاں محمد بخش صاحب نے کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تری وچ آئیاں, عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں. تو اس آیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری ہوتی ہے. اس لیے کہ عامہ دیگل خاصا دیگل عامہ اگے نئی مناسب کرنی, میٹھی کھیر پکا کے جی میں کتے آگے درنی. قبلہ غلام رسول صاحب یہاں پر میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ یہ باتیں خاص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں, عاموں کو سمجھ نہیں آتی. یہ ریپیٹ تھوڑا بھائی جان کام کرتے ہیں بھائی زیاد صاحب. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا کہ میرا محبوب دنیا میں آیا تو بعد میں ہے, دھوم پہلے مچی تھی. حضرت ابراہیم ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, مولا کرم فرما اب تو آنکھیں پھوڑی ہو رہی ہیں, محمد مصطفیٰ کو بھیج دے. حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں لیسا بفضل بلا بغلط, کہتے ہیں ایسا نبی تشریف لانے والا ہے جو اخلاق کی عالی کے اس بلند مرتبے پر ہوگا, لوگ گالیاں دیں گے وہ آگے سے دعائیں دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام الواح تورات کو کھولتے ہیں, کہتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم. مولا ایک امت کا تذکرہ پڑا ہے جن کے نبی پہ کے سینے پہ نازل ہونے والی کتاب ہر بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا. اللہم اجعلہ بین امتی, مولا کرم فرما وہ امت میری امت بنا دے. کہا کالا تلک امت محمد, اے پیارے کلیم چپ ہو جا, وہ امت تو میں نے محمد کو عطا کر دی ہے. اگلا مرکہ کھولا, کہا اللہم انی اجد فی الالواح امتا السابقون الاولون, مولا ایک امت کا ذکر آیا ہے جو آئے گی تو بعد میں لیکن جنت میں سب سے پہلے چلی جائے گی. اللہم اجعلہ بین امتی, مولا کرم فرما وہ امت میری امت بنا دے. آواز خدا بندی آتی ہے قالا تلک امت احمد, اے پیارے موسیٰ چپ ہو جا, وہ تو میں نے اپنے حبیب محمد کو عطا کر دی ہے. روایت بڑی لمبی ہے, حضرت موسیٰ سوال کرتے جاتے ہیں
بنا دے۔ سرکار کی آمد، بٹھار کی آمد، سوڑے کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ حیدری۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا یہ امت مجھے نہیں دینی تو نہ دے، میں موسیٰ کو محمد کا امتی بنا دے۔ ارے نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے، آپ اور میں کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نے آنکھ کھولی، کان کے اندر مؤذن نے صدا دی اور کہا تجھے مبارک ہو، تو غلام مصطفیٰ بن کے آ رہا ہے، تجھے خوشخبری ہو، تو محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے، نہ تبنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ نبی انتظار کرتے رہے، مولا وہ نبی ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ 70 کے قریب نبی ایسے ہیں جو مکے میں انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے وصال فرما گئے، محمد مصطفیٰ کا انتظار کرتے رہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، آنکھ کھولی صدا دی گئی تجھے مبارک ہو، تو محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ پھر جو غلام بنے جنہوں نے دل سے محمد مصطفیٰ کو قبول کیا، ان کی پھر شان کیا ہے؟ دوسری آیت مبارکہ دوران خطبہ میں نے پڑھی، اس کے اندر رب نے غلاموں کی شان بیان کرتے ہوئے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر ایسی استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے، کٹ گئے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، لیکن زبان سے محمد محمد کی صدا نہیں رکی۔ آئیے نہ چلیے میں آپ کو لے چلوں، عبداللہ بن جدعان تیمی کا گھر ہے، مکے کی سرزمین ہے، جلتے کوئلے ہیں، گرم ریت ہے، ایک غلام کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، اس کا آقا امیہ بن ابی خلف اس کو گرم کوئلے پہ لٹاتا ہے، اس کی چھاتی پہ ایک بڑا پتھر رکھتا ہے، ہاتھ میں کوڑا لیتا ہے، ادھر غلام کے سینے پہ مارتا ہے، اس نے کوڑا مارا، بلال نے محمد محمد پکارا، اس نے پھر کوڑا مارا، اس نے پھر محمد محمد پکارا، ارے لوگوں چمڑی جل گئی، محمد محمد کی صدا نہیں رکی، گوشت جل گیا، محمد محمد کی صدا نہیں رکی، تھک ہار کر ظالم کہنے لگا ارے کس مٹی کا بنا ہے، میں مارتا ہوں تو اپنے محمد کو پکارتا ہے۔ اس غلام نے جوش میں آ کر کہا ارے ظالم تجھے مارتے ہوئے سکون مل رہا ہے، اے ظالم یاد رکھ لے تو کوڑا مارتا ہے، میں اپنے محمد کو پکارتا ہوں۔ آگے سے جوش میں آ کر کہتا ہے نادان تینوں مریندے چا ساندیے مینوں یار سریندے چا ساندیے، نادان تینوں مریندے چا ساندیے مینوں یار سریندے چا ساندیے۔ اس نے کہا کون سا رنگ تم پہ چڑھا ہے کہ میں کوڑا مارتا ہوں، اترنے کا نام بھی نہیں لیتا؟ تو بلال نے کہا ہوگا میرا وجدان کہتا ہے کہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا، ہاں مجھ پر محمدی رنگ چڑھ گیا ہے۔ پھر یار نے سینے سے لگایا، انعام کیا عطا فرمایا، معراج کی خلوتوں میں جب محبوب کی محب سے ملاقات ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہی، اندھیرا تھا اجالا ہوا، کشفت تجاب جمال ہی، قرآن باخلا کش گواہ، حسنت جمیع خصال ہی، صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ۔ جب محبوب کی محب سے ملاقات ہوئی، جب واپسی ہوئی، صبح کو اسی غلام کو بلایا، پکڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور کہا اے بلال ہاتھ جوڑے جی لجپال۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے بلال تیری زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ بلال نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے بلال کوئی غلطی نہیں ہوئی،
غلاموں کا طریقہ ہے جو مصطفیٰ کی نظر میں آ گیا، جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی، پھر ایسا کامل بن گیا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، اے میرے غلاموں، میرے جس غلام کے پیچھے بھی چلو گے یہ ستاروں کی مانند ہے، تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک بندے کو پکڑ کر لایا جاتا ہے حضور مسجد نبوی شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ قبیلے کا سردار ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، طبیعت کے اندر اکڑ ہے، میرے آقا کے حوالے سے دل کے اندر بغض ہے۔ جب آتا ہے سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں نیچے کو ہیں، صحابہ سر اٹھاتے ہیں، پھر سر نیچے کر لیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں سر اوپر نہیں کرتا؟ اس نے کہا مجھے میرے یاروں نے کہا ہے، میرے دوستوں نے کہا ہے کہ تجھے مصطفیٰ کے غلام مدینے لے کر جا رہے ہیں، خبردار سر مت اٹھانا، کہیں محمد کا چہرہ تجھے نظر نہ آ جائے، اگر محمد کے چہرے کو دیکھے گا تو محمد کی زلفوں کا اسیر بن جائے گا، اگر محمد کو دیکھے گا تو اس کا غلام بن جائے گا۔ ثمامہ نام تھا، مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، ادھر میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے، میرے آقا مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ ارے لوگوں کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی تو سرائکی والے بابے نے کمال کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں تو راہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سرحد کیے، حاجی صاحب تو راہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سرحد کیے، پا میر دے گل کے محبوبہ ذرا سامنے آ سرحد کیے، تیرے حسن جمال دی حد کا نہیں، ذرا پردہ ہٹا سرحد کیے، ناشاد نصیب کو بھاگ لگن سر ویڑے آ سرحد کیے، ناشاد نصیب کو بھاگ لگن سڑے بیڑے آ سرحد کیے۔ قبلہ اسی تناظر میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وادی ہمراہ میں جب جاگتے ہوئے آپ کو دیدار مصطفیٰ ہوا، جملے تو عربی کے ہیں لیکن آپ جب سنیں گے تو آپ کے سینے تک ٹھنڈ اترے گی، عشق مصطفیٰ کا بھانپڑ مچ جائے گا۔ آپ نے جب جمال مصطفیٰ وادی ہمراہ میں دیکھا تو آپ نے ساختہ تڑپ کر کہنے لگے کل مطر بقیت لرؤیتہ فی النوم حضرت بحضرتہ فتزاد الراسہ لعزتہ حتی فسرا من طلعتہ والشذ بدا من غفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینادی فوجا سر جڑیاں دو ابرو کوس مثال کسن یا نوک میان دے تیر چھٹن، لبا سرخاٹاں کے لال چمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، میں تینو حسرت دا عنوان آکا تینو اکھیاں دا قرآن دا، میں تینو اکھیاں دا قرآن آکا، سچ آکا تے رب دی مشان آکا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لگی۔ جب میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے کیا دیکھا؟ ایک بہت حسین و جمیل نوجوان ہے، بہت ہی باروب شخصیت ہے، سر جھکا کے کھڑا ہے۔ صحابہ مصطفیٰ کو بتاتے ہیں کہ قبیلے کا سردار ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، لیکن طبیعت کے اندر بڑی اکڑ ہے، غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہے، نگاہیں جھکا کے کھڑا ہے، کہتا ہے محمد کو نہیں دیکھنا۔ میرے آقا آتے ہیں، میرے آقا نے کہا ثمامہ ذرا نگاہیں تو اٹھا، زیارت کرنا میں محمد کے چہرے۔ ارے دنیا ترستی ہے جس کی زیارت کو کہ اکھیاں بنائیاں دیدار واسطے دل یاد نہیں بنایا ہے۔ کہا اے ثمامہ ذرا نگاہیں تو اٹھا، کہا نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے آقا نے کہا ذرا دیکھ تو صحیح جلوہ مصطفیٰ کو، نگاہیں نہیں اٹھاتا۔ میرے آقا نے کہا ثمامہ مجھے نہیں دیکھتا تو نہ دیکھ، آ باہر چل تجھے مدینے کی سیر کروں، مدینے کی گلیاں تجھے دکھاؤں۔ معاذ اللہ آگے سے کہنے لگا اے محمد پوری کائنات کے اندر میں جس سے نفرت کرتا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، تو محمد ہے، اور جس شہر سے میں نفرت کرتا ہوں وہ مدینہ ہے۔ میرے آقا کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا، میرے آقا نے ظلم کرنے کے احکامات جاری نہیں
جنابے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح وہ پیارا ہے کیسا، جس سپیڈ سے جس رفتار سے جا رہا تھا اسی رفتار سے واپس آیا۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ جدا عشق فرید استاد کیا، بابا جی جدا عشق فرید استاد کیا، سب علم عمل برباد کیا، پر حضرت دل آباد کیا۔ لکھ بجت کروں سو حال کروں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ جب عشق مصطفیٰ نے بھانپٹ مچایا، کوٹھے پہ چڑھ دیکھ فریدہ، گھر گھر بلدی آگ، میں سمجھی میں کلی کٹھی ہے تو کٹھا سارا جگ۔ یہ عشق کا معاملہ جب درپیش آیا تو سماما کے قدم رک گئے، وہیں سے واپس ریورس گیئر لگتا ہے، میرے آقا کے قدموں میں آتا ہے، اپنے ہاتھ قدمین مصطفیٰ پہ رکھتا ہے اور نگاہیں چہرے مصطفیٰ کی طرف کرتا ہے۔ میرے آقا نے کہا سماما کیا ہوا، کیوں واپس آ گیا ہے؟ میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا۔ اب کہنے لگا یا رسول اللہ جب تک دیکھا نہیں تھا، جب تک دیکھا نہیں تھا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہی باتیں کرتے ہیں۔ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا، جنہ ویکھیا ہوتا بولتے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت ہے اور راز حقیقت کھول دے۔ جو دیکھ لیتے وہ پھر عیب نہیں نکالتے، وہ کہتے ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ وہیں سے پلٹ کر آیا، میرے آقا نے کہا سماما تجھے کیا ہو گیا، کیوں واپس آ گیا ہے؟ پہلے تو تیرا نظریہ یہ تھا کہ محمد سے بڑھ کر کسی سے نفرت نہیں کرتا، اب واپس کیوں آ گیا ہے؟ پھر جواب یہ دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ نفرت کرتا تھا، لیکن اب میرا عقیدہ اور عقیدت یہ ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ میرے آقا کے قدموں میں آ گیا، حضور نے سینے سے لگایا، اے سماما کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، غلام بنایا، کہا ٹھیک ہے اب واپس چلا جا، تیرا قبیلہ تیرے انتظار میں ہوگا، تیرے لوگ تیرے انتظار میں ہوں گے کہ کہاں گیا ہمارا سردار۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ سماما نے آگے سے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی نفرت میں گزری ہے، اب سماما کی آرزو یہ ہے کہ اب بقیہ زندگی محمد کے قدموں پہ نشاور کر دوں گا، بقیہ زندگی تیرے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے گویا کہاں ہوگا کہ یہ حسرت ہے تیرے کوہے تے متھا ٹیک دا مر جا، یہ حسرت ہے تیرے کوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے بس میچ دا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مت سونا بس سیک دا مر جاواں، ہوے وقت اخیر تے رخ تیرا بس ویکھ دا مر جاواں۔ یا رسول اللہ اب یہی آرزو ہے کہ آپ کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اسی لیے میرے رب نے کہا اے مصطفیٰ جب تو آ گیا ہے، جو ایک مرتبہ تجھے دیکھ لیتا ہے، ایک مرتبہ زبان سے محمد محمد کی صدا لگا دیتا ہے، قالوا ربنا اللہ کا نعرہ لگا دیتا ہے، پھر ثم استقاموا ایسے ڈٹ جاتا ہے، ایسی استقامت اختیار کرتا ہے، پھر کٹ جاتا ہے، محمد کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ جب کافروں نے پورا زور لگا لیا کہ محمد مصطفیٰ کو کیسے روکا جائے، یہ جو 360 بت ہم نے کعبے میں رکھے ہوئے ہیں ان کو یہ جھوٹا کہتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس کا راستہ کیسے بند کیا جائے، کیسے راستے میں بیریئر لگایا جائے، سارے اکٹھے ہو کے میرے آقا کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دیں اگر یہ سرداری چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ دولت چاہتا ہے اس کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو چیز چاہتا ہے تخت و تاج ہر
ان کے دل میں ایک خیال آیا، کسی بندے نے بتایا کہ یمن میں ایک بندہ رہتا ہے جو بہت بڑا مناظر ہے، دنیا اس کے علم سے واقف ہے، اگر تم اس کو بلا لو، اگر وہ محمد سے بات کرے گا، ہمارا یقین ہے کہ مناظرے میں معاذ اللہ محمد شکست کھا جائے گا اور ہمارا مناظر جیت جائے گا۔ جب وہ جیت جائے گا ہم کہیں گے اس کے پاس تو علم بھی نہیں ہے، یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کافروں کا ایک وفد یمن کے اندر جاتا ہے، یمن میں ایک بندہ تھا جو علم کا باکمال شہرہ رکھتا تھا، مناظرے کا بڑا فن رکھتا تھا، جس کا نام حبیب یمنی تھا۔ اس کے بعد کافروں کا وفد جاتا ہے، ابو جہل کا پیغام لے کر جاتا ہے، اے حبیب یمنی، ہم نے تیرے مناظرے کے بڑی شورے سنے ہیں، تیرے علم کے کمال سنے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی تو گیا ہے لوگوں کو تو نے مناظرے سے بھگا دیا ہے، اب مہربانی کر، مکے کے اندر ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر تو اس کو مناظرے میں شکست دے گا، جو مانگے گا ہم حاضر کر کے رکھ دیں گے۔ جب انہوں نے یہ دعویٰ اس کے سامنے رکھا، حبیب یمنی مناظر تھا، بڑا حاضر دماغ تھا، اس نے ایک ہی سوال کیا، سوال سنیے پھر جواب سنیے اور دل سے داد دیجئے کہ تھے تو کافر لیکن میرے آقا کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا۔ انہوں نے حبیب یمنی سے جب یہ کہا نا کہ ہمارے مکے میں ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام محمد ہے، 50 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو آ اس کے ساتھ مناظرہ کر۔ حبیب یمنی نے کہا میں تم سے صرف ایک سوال کروں گا، اس کا صحیح جواب دینا ہے۔ لوگوں سنیے، کافروں نے سوال، جب حبیب یمنی نے کافروں سے سوال کیا، کافروں نے جواب کیا دیا؟ حبیب یمنی نے کہا کہ جس بندے نے 50 سال تمہارے سامنے گزارے ہیں، جس کا نام محمد ہے، مجھے یہ بتاؤ اس محمد کا کردار کیسا ہے؟ جس نے 50 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اس محمد کا کردار کیسا ہے؟ قبلہ کافر ضرور تھے، میرے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، غلامی مصطفیٰ کا پٹا ان کے گلے میں نہیں تھا، لیکن جوش میں آ کر کہنے لگے کہ ارے اگر محمد کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو پھر ہم سچ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت لوگ دنیا میں آئے ہیں لیکن محمد کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے، محمد جیسا نہ کوئی سچا ہے نہ کوئی امانت دار بن گیا ہے۔ کافروں نے کہا، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہا محمد جیسا نہ کوئی سچا ہے نہ کوئی امانت دار بن کے آیا ہے۔ پھر میں سرائکی میں اگر کہوں، لکھ سونے جگتے آمن پہ تیرا جگتے آمن ایک پاس، لکھ سونے جگتے آمن پہ تیرا جگتے آمن ایک پاسے، کل جگدی شاہی ایک پاسے، تیرا چندر لہامن ایک پاسے، شہباز جتنی پرواز کریں تیرا عاشق جامن ایک پاسے، کل عالم رحمت ایک پاسے، تیرا لب مسکان ایک پاسے، کل عالم رحمت ایک پاسے، تیرا لب مسکان ایک پاسے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا، اب میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر حبیب یمنی کافروں کے وفد کے ساتھ مدینے میں پہنچتا ہے، مکے میں پہنچتا ہے، میرے آقا نے جبل ابو قبیس میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تھا۔ حبیب یمنی جب مکے میں پہنچا، ادھر ابو جہل نے بڑا پروٹوکول، استقبال، کھانے سب کچھ پیش کیا، آخری میٹنگ کی المختصر، آخری میٹنگ کے اندر ابو جہل کہنے لگا اے حبیب یمنی، تو یمن سے آیا ہے، میری ایک بات یاد رکھنا، محمد کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے یا اس کی فکر تبدیل کرنے کے لیے جانے والا تو پہلا بندہ نہیں ہے، بڑے بڑے جا چکے ہیں، لیکن سن لے، وہاں جہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہیں، آتے ہیں تو محمد کے ترانے پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ فاروق اعظم قتل کرنے کے ارادے سے جاتا ہے لیکن محمد کا غلام بن کے آتا ہے، جو بھی جاتا ہے پتہ نہیں اس کے چہرے میں کیسی کشش ہے، اس کی نگاہوں میں کیسا کمال ہے کہ جس طرف پڑتی ہے نگاہ تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں، حیدر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں، مصطفیٰ کی نگاہ جب پڑتی ہے کیسے بدلتی ہے بندے کی تقدیر۔ آپ کہتے ہیں کہ
نگاہ تیری مینوں قتل کیتا نون نگاہ تیری مینوں قتل کیتا اینو نگاہ آکھاں یا قضا آکھاں تیری گلی دے وچ میں شہید ہویا اینو گلی آکھاں یا کربلا آکھاں میرے خون دے وچ تیرے ہاتھ رنگیے اینو خون آکھاں یا ہنا آکھاں علی حیدر شاہ مینوں تیرے وچ او دسدا بول میں تینوں کیا آکھاں نعرہ تکبیر کہ من رآنی فقد رأى الحق میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا اس تناظر میں کہا کہ نون نگاہ تیری مینوں قتل کیتا اینو نگاہ آکھاں یا قضا آکھاں تیری گلی دے وچ میں شہید ہویا اینو گلی آکھاں یا کربلا آکھاں میرے خون دے وچ تیرے ہاتھ رنگیے اینو خون آکھاں یا ہنا آکھاں علی حیدر شاہ مینوں تیرے وچ او دسدا بول میں تینوں کیا آکھاں کہا اے حبیب یمنی جو جاتا ہے جب نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے محمد کا غلام بن جاتا ہے ایک بات یہ یاد رکھنا پہلی نصیحت کر رہا ہے پہلی نصیحت یہ ہے کہ محمد کے چہرے کو نظر بھر کے نہیں دیکھنا اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر جائیں گے محمد کو بعد میں اپنی مناظرے کی جگہ پہ بلائیں گے جب وہ محمد آئے گا نا تو نے یاد رکھنا ہے کہ جب وہ آئے تو نے اس کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہونا جب وہ آئے گا اس کا استقبال نہیں کرنا لوگوں یہ دونوں مناظر جب چلے جاتے ہیں جب یہ ابو قبیس کی پہاڑی ہے ایک طرف میرے آقا جلوہ گر ہوتے ہیں ایک طرف ابو جہل اور اس کی ساری فوج ہوتی ہے یہ جا کر پہلے بیٹھ جاتا ہے میرے آقا کو پھر بلایا جاتا ہے جیسے ہی آمد مصطفیٰ ہوتی ہے بڑی توجہ چاہوں گا ادھر میرے آقا کی آمد ہوتی ہے وہ ابو جہل جو حبیب یمنی سے کہہ رہا تھا کہ آمد مصطفیٰ ہوگی خبردار کھڑا نہیں ہونا جب میرے آقا آتے ہیں اس پوری مجلس سے اس پورے وفد سے کھڑا ہونے والا کوئی اور نہیں تھا ابو جہل تھا سب سے پہلے کھڑا ہونے والا ابو جہل تھا وہ خود جب کھڑا ہوا نا حبیب یمنی نے غور سے دیکھا اور کہا ظالم مجھے تو کہتا تھا محمد کا استقبال نہیں کرنا خود پروٹوکول دے رہا ہے ادھر میرے آقا کا استقبال کافروں نے کیا جبل ابو قبیس کی پہاڑی ہے ادھر میرے آقا جلوہ گر ہے ادھر کافروں کا وہ جتھا ہے حبیب یمنی نے میرے آقا سے اپنا تعارف کروایا انٹروڈکشن کروایا اور کہا میرا نام حبیب یمنی ہے میرے آقا نے تبسم فرمایا اس نے کہا میں یمن سے آیا ہوں میرے آقا مسکرائے کہا میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں میرے آقا مسکرائے اور کہا مناظرہ بھی آپ سے کرنا ہے میرے آقا نے کہا بتاؤ تیرا سوال کیا ہے تیری ڈیمانڈ کیا ہے 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ مطلع آسمان پہ جگمگا رہا تھا حبیب یمنی نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے محمد اس چاند کو دیکھ رہے ہو میرے آقا نے کہا ہاں آسمان کے چاند کو میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ میری زیارت کر رہا ہے کہا آسمان کے چاند کو دیکھ رہے ہو میرے آقا نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں حبیب یمنی نے کہا آسمان کا چاند آپ اشارہ کریں 2 ٹوٹے ہو جائے 2 ٹکڑے ہو جائے میری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے اگر آپ اس کو پورا کر دیں گے ایک اور سوال بھی ہے اگر وہ ڈیمانڈ پوری کر دیں تو پھر حبیب یمنی کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام بن جائے گا اگر آپ ڈیمانڈ پوری نہ کر سکیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں میرے آقا نے جب اس سے کہا کہ حبیب یمنی تو سوال تو کر اس نے کہا یہ آسمان کا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے یہ چیر دیں آپ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا چاند نے بھی کہا ہوگا ارے نادان تو کیسی باتیں کر رہا ہے تو مجھے توڑنے کے بارے میں مصطفیٰ سے سوال کر رہا ہے ابھی مصطفیٰ بھگوڑے میں تھا میں تو اس کا کھلونا بن کے جھوما کرتا تھا میں اس کا کھلونا بن کے جھوما کرتا تھا حضور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے حضرت عباس حضور کے چچا ہیں کہا یا رسول اللہ آپ جب چھوٹے تھے بھگوڑے میں جلوہ گر تھے میں نے کیا دیکھا آپ انگلی ہلاتے تھے آسمان کا چاند آپ کی انگلی پہ حرکت کرتا تھا وجہ کیا تھی میرے آقا نے کہا چچا جان مجھے تھوڑی سی گھٹن ہونے لگی میں اپنے دل میں تھوڑی تنگی محسوس کرنے لگا رونے پہ اپنا موڈ بنانے لگا رب
کیا کرتا تھا۔ چاند نے بھی کہا ہوگا حبیب یمنی تو محمد سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے توڑے، میں تو اس کا کھلونا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پہ کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا نے حسنین کے نانا نے فرش زمین پر بیٹھ کر انگلی کو اٹھایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا۔ آپ کی دھرتی کا ایک شاعر جوید راز، اس نے اس پر بڑا خوبصورت تخیل پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے ایک دن چاند سے پوچھا کہ اے چاند، دنیا والے جب عید کرتے ہیں تو تجھے دیکھ کر ان کی عید ہوتی ہے، تو نظر آتا ہے لوگوں کی عید بن جاتی ہے، اور حضور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رات کے 11 بجے ہوتے ہیں، عبد الخبیر صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لوگوں چاند نظر آ گیا ہے، صبح اتنے بجے عید پڑھی جائے گی، صبح عید پڑھی جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے چاند سے پوچھا ہے چاند تو 11 بجے بھی نظر آئے، جس وقت نظر آئے لوگوں کی عید بن جاتی ہے، ذرا تو بتا تو بھی کبھی عید کرتا ہے، لوگ تجھے دیکھ کر عید کرتے ہیں، کیا تو نے کبھی عید کی ہے؟ تخیل پیش کرتا ہے، مکالمہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پوچھیا عید چند کولو کسے تین بھی عید کرائی ہے؟ میں پوچھیا عید چند کولو کسے تین بھی عید کرائی ہے؟ اس آکیا میری زندگی وچ ایک ایہو جہی رات بھی آئی ہے، کسے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے۔ میں پوچھیا عید چند کولو، آپ تو فخر کریں گے آپ کی دھرتی کا شاعر ہے، تخیل اس نے بڑا خوبصورت پیش کیا، چاہے جیسے بھی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں پوچھیا عید چند کولو کسے تین بھی عید کرائی ہے، اس آکیا میری زندگی وچ ایک ایہو جہی رات بھی آئی ہے، کسے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا، عقل کا تقاضا یہ تھا، اس کا پہلا سوال پورا ہو گیا، پہلی ڈیمانڈ پوری ہو گئی، وہ دوسرا سوال کرتا، اس نے کہا اے محمد مصطفیٰ میں تب مانوں گا آپ اس چاند کو، ٹوٹے ہوئے چاند کو پھر چھوڑیں گے۔ میرے آقا نے کہا اے نادان، میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑا مناظر ہے، تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، جو توڑنا جانتا ہے وہ جوڑنا بھی جانتا ہے، جو توڑ سکتا ہے وہ جوڑ بھی سکتا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرش زمین پر بیٹھ کر چاند کو اشارہ کیا، چاند آپس میں جڑ گیا۔ حضرت موسیٰ اگر چشمے جاری کرنا چاہیں پتھر پہ ڈنڈا مارتے ہیں تب چشمے جاری ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل ایڑی رگڑتے ہیں تب چشمے جاری ہوتے ہیں۔ دنیا کے سارے لوگ ضرب کے محتاج ہیں کسی چیز کو توڑنے کے لیے، لیکن حسنین کا نانا انگلی اٹھاتا ہے، رب چاند کو دو ٹکڑے فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے جب چاند کو جوڑ دیا نا، اب حبیب یمنی نے آگے والا سوال کیا، بڑا دلچسپ سوال ہے، سوال سنیے، میرے آقا کا جواب سنیے، جھوم جائیں گے آپ۔ اس نے کہا میرا دوسرا سوال ابھی یہ کہنے والا تھا۔ میرے آقا نے کہا حبیب یمنی دوسرا سوال تو خود بتائے گا یا میں محمد تجھے بتاؤں گا؟ اے حبیب یمنی دوسرا سوال تو خود بتائے گا یا میں محمد تجھے بتاؤں؟ اس نے کہا اگر آپ بتا دیں تو پھر انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ میرے آقا نے، آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ارے کیسی وہ دیوار ہے، کون سی وہ دیوار ہے جس دیوار کے پیچھے کا علم میرے آقا کو نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں وہ تمہارے دل پر پوست کی دیوار ہے جس کے پیچھے تجھے آقا نظر نہیں آتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا دوسرے سوال جو تیرے ذہن میں ہے تو خود بتائے گا یا میں محمد تجھے بتاؤں؟ اس نے کہا اگر آپ بتا دیں تو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ میرے آقا نے کہا اے حبیب پھر سن،
جب تو یمن سے چلا تھا تیرے گھر میں ایک ہی بیٹی ہے، تیری اکلوتی بیٹی ہے، جو آنکھوں سے نابینی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو پاؤں سے لنگڑی ہے، جو ہاتھوں سے لولی ہے۔ تو جب وہاں سے چلنے لگا تو تو نے دل میں خیال کیا اگر سچا ہوا تو اسے کہوں گا اس اندھی کو دید عطا کر، اس بہری کو سننے کی قوت عطا کر، اس لنگڑی کو چلنے کی پاور عطا کر۔ اس نے جب یہ سنا کہا ہاں میرا سوال تو یہی تھا۔ حسنین کے نانا نے، کونین کے والی نے فرمایا ہے حبیب یمنی پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ یمن چھوڑ، یہاں مدینہ مکہ چھوڑ، یمن پہنچ، اپنے گھر کے اندر جا۔ اگر تیری وہی نابینا بیٹی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے لنگڑے پاؤں سے چل کر، اپنے ہاتھ تیرے قدموں میں رکھ کر، اپنی گونگی زبان سے میں محمد کی گواہی دے دے، پھر مان لینا محمد بھی سچا ہے، محمد کا رب بھی سچا ہے۔ پھر مان لینا محمد بھی سچا ہے، محمد کا رب بھی سچا ہے۔ حبیب یمنی نے دوڑ لگائی، جب گھر میں پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ اس کی اکلوتی بیٹی باہر آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، وہ بڑی حیرانگی سے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان سوالیہ نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے بیٹی تو آنکھوں سے نابینا تھی، پاؤں سے لنگڑی تھی، کانوں سے بہری تھی، زبان سے گونگی تھی، آج بتا تجھے یہ ساری پاوریں کس نے عطا کی ہیں؟ بیٹی تڑپ کر کہتی ہے ابا جان جس نبی نے، جس محمد نے تیری ڈیمانڈ پہ آسمان کا چاند 2 ٹکڑے کیا تھا اس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ بیٹی کی زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ حبیب یمنی بیٹی کو ساتھ لیتا ہے، مکے میں میرے آقا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی ایک ہی تھی، مجھے بڑی پیاری لگتی تھی، آپ نے اس کو شفا عطا کر دی ہے، آپ نے اس کو شفا عطا کر دی ہے۔ اب حبیب یمنی مکہ نہیں چھوڑے گا، ساری زندگی محمد کے قدموں میں گزارے گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، کٹ گئے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، اس لیے کہ جس نے دل کی نگاہ سے میرے آقا کو ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا ابھی تک نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ دیکھتے تو تب اگر کسی ماں نے جنا ہوتا نا۔ حضرت حسان بن ثابت نے لوگوں کے سامنے نظریہ پیش کیا اور کہا کہ اے لوگوں میرے مصطفیٰ کتنے حسین ہیں، کہا احسن من کا لم ترکت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اور سرائکی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبی آکیا میں نے ان بڑا، میں نے جان جہان دی جان ہوئے، بھامے تو بولے بھامے میں بولا، ساری روحاں دی کو زبان ہوئے۔ حسان بن ثابت پاس بیٹھے تھے، انہوں نے یہ کہا 14 صدیوں کے بعد بریلی کا شاہ بولا، امام احمد رضا خان بولا کہ خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، کمر چاند کو کہتے ہیں، کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے تھے، کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ لوگوں کیا پوچھتے ہو، محمد مصطفیٰ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھے۔ پھر کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، محمد جیسا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا۔ 14 صدیوں کے بعد گولڑے کے اندر سید کی زبان سے نکلا مفت چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی ظلم تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مرد بہیاں۔ جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ، جو دور بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا سبحان اللہ۔ حضور کے ایک صحابی حضرت مرارہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک حضور وہ روایت جابر بن سمرہ والی ہے کہ وہ چاند کو دیکھ کر تقابل کرتے ہیں میرے آقا کے حسن کے ساتھ، اور دوسرے یہ مرارہ ہیں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا،
جمال عطا کیا تھا میرے آقا کو، اسی لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے محبوب ہم نے آپ کو نور بنا کر بھیجا ہے، اور نور جہاں چمکتا ہے وہاں چاہے ظاہری طور پر اندھیرا ہو چاہے باطنی طور پر اندھیرا ہو، جب مصطفیٰ آئے تو ظاہری طور پر بھی ہر طرف چمک پھیل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ظاہری طور پر تو یہ چمکتی، حضرت عائشہ کی سوئی گم ہو جاتی ہے وہ مل جاتی ہے، حضرت حلیمہ کا قلبہ احزان جو تاریک تھا اس کو میرے آقا روشن کر دیتے ہیں۔ باطنی روشنی یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے میرے مصطفیٰ نے ان کے لیے رحمت بنا دیا۔ اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اس شعر پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کا کرم ہوا کہ محمد مصطفیٰ عطا کر دیا کہ کرم بن کے سونا یہ آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہ ماں دی دھوپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان کہ جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مولا آج کی یہ عظیم الشان محفل ذکر میلاد مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور رب ذوالجلال اس میلاد کا صدقہ حاجی صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سب مل کر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا جس طرح میلاد کی رات صبح کو تو نے اپنے نبی کے میلاد کا صدقہ بیٹے تقسیم فرمائے تھے، مولا اسی میلاد کا صدقہ ہمارے ان حاجی صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے، قدم قدم پہ کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔